السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سبھی دوست ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خالص کھاؤ اور میں ہوں میرل حسین۔ ہم زندگی میں بہت کچھ کرنا سیکھتے ہیں لیکن دعائیں نکلوانا نہیں سیکھتے ہیں۔ ہم زندگی میں بینک کے کام کرنا سیکھتے ہیں، سوشل کے کام کرنا سیکھتے ہیں اور ٹیکسٹائل کے کام کرنا سیکھتے ہیں، لیکن ہم زندگی میں ایسے کام نہیں سیکھتے جن کی ہمیں عمر ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کچھ ایسے ہیں کہ زندگی میں ہم دعائیں لینا نہیں سیکھتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں کہ زندگی میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر یہ ایک دائرہ ہے، اس میں یہ ایک دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اکثر یہ چیز خالی رہ جاتی ہے۔ یہ چیز خالی جو ہے یہ کسی کی دعاؤں کے ساتھ مکمل ہوگی۔ تو اکثر ایسا ہمارے کردار میں ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اکثر ادھورے رہتے ہیں، اور وہ ہمارا ادھورا پن جو ہوتا ہے وہ کسی کی دعاؤں کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے اور وہ ادھورا پن ختم ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ دعائیں لیا کریں، اور یہ دعائیں لینے کا عمل کچھ ایسے ہے کہ زندگی میں ڈھونڈیں، سفید پوش لوگ ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں، ضرورت مند کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں، بے بس کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں، مصیبت زدہ کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں۔ کوئی خاموش ہے تو اس سے بات کرنے کی کوشش کر کے اس سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی مدد کریں۔ تو اپنوں کو ڈھونڈیں پہلے تو، اور دیکھیں کہ کون ہے جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دعائیں نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے، کیونکہ معاف کرنے والا اسی وجہ سے بہادر سمجھا جاتا ہے اور گنا بھی جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی انا کو مارتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی میں کو مارتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ پھر جو لوگ جھک جاتے ہیں ان کے اندر طاقت ہوتی ہے اور وہ زندہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ معاف کرنے والے لوگ زندہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ اسی طرح کہ جو لوگ جھک سکتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو لوگ اکڑ کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اکڑ میں رہتے ہیں وہ اکثر مردہ تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ جن کے اندر جان ہوگی وہ معاف کریں گے اور وہ جھک جائیں گے۔ جن کے اندر جان نہیں ہوگی وہ اکڑ کی وجہ سے اکڑ میں رہیں گے اور انہیں مردہ ہی تصور کیا جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ معاف کرنے کو پہلی ترجیحات سمجھیں اور معاف کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شاباشی نہیں دی ہوتی، ان کو ہماری شاباشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی کسی نے اپنا رومال نکال کر نہیں دیا کہ یار یہ لو اپنا پسینہ صاف کرو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی کسی نے کوئی میڈیسن لے کر نہیں دی کہ جاؤ یار جاتے وقت اپنی اماں کے لیے لے جانا، آج میری طرف سے کیا یاد کرو گے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کبھی کسی نے خوش آمدی نہیں کی ہوتی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی پھیتا نہیں کاٹا ہوتا ہے، وہ کافی جو کہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہر بندہ جیسے کہ وہ میں نے آپ کو دائرہ دکھایا کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ جو نامکملی ہے اس کی وہ صرف اور صرف کسی کی دعاؤں کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ تو کوشش کریں کہ دعائیں لیجئے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد دعائیں لیتے ہیں، وہ بد دعائیں لینے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بے حس لوگ ہوتے ہیں، احساس نہیں کرتے۔ احساس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتی۔ ہر انسان کے پاس سونا ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس ہیرے بھی ہوتے ہیں، قیمتی اشیاء بھی ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، لیکن احساس ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گفٹ کردار بندے کے پاس ہی ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسی کے پاس
احساس کی وہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ احساس کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بندہ ہوتا ہے، کیونکہ مال ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن احساس جس کے پاس ہوتا ہے وہ مال کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے۔ احساس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، تو کوشش کیا کریں کہ دعائیں جو ہیں لیں لوگوں سے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے مال و غنیمت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ احساس کیا کیجیے دوسروں کا اور دعائیں لیجئے، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک کافی زیادہ ڈیزاسٹر میں پھنسا ہوا ہے، اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے تو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کاروبار نہیں چل رہے، لیکن پھر بھی ملک کے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ملک کے حالات ہیں یہ صرف اور صرف دعاؤں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کاروبار کی بند ہونے کی وجہ سے بھی ملک چل رہے ہیں، لیکن دعاؤں کے بند ہونے کی وجہ سے کوئی گھر نہیں چلتا، کوئی انسان نہیں چلتا، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ دعائیں کیجئے اپنے ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ و ناصر۔